فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ جو روٹین سے سن رہے ہیں ان کو تو یاد ہوگا، کل ہم نے صدقے کی بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی بہت اچھی مثال دی تھی کہ ایک دانہ ہم زمین کو دیتے ہیں، زمین ہمیں اس کے بدلے میں 700 دانے عطا فرماتی ہے۔ پھر وہ 700 دانوں کا صدقہ اور عشر وغیرہ کا تعلق جو سارا ہم نے کل سنا تھا، اب اسی صدقے کے تعلق سے آگے رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی سائل کبھی ہم سے مانگنے کے لیے آئے، سائل سوال کرے اور ہم اس کو صدقہ نہ دے سکے، جرأت نہیں ہے، دے نہیں سکتے یا دینا نہیں چاہتے، لیکن اس کو بری بات نہ کہیں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو جناب اتنا برا بلا نہ کہیں کہ وہ بیچارہ سوال کرنے کے بعد خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ میں نے سوال کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم نے کچھ دے بھی دیا، ہم نے اسے کچھ صدقہ دے بھی دیا، اب صدقہ دینے کے بعد اس کو جگہ جگہ آ دلائیں، فلانے موقع پر تمہارا گھر نہیں چل رہا تھا، میں نے تمہیں راشن دیا، کورونا میں تمہاری نوکری ختم ہو گئی تھی، میں نے تمہارے گھر کو سنبھالا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آر دلانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم صدقہ ہی نہ دے دیں۔ کسی کو جب صدقہ دیں چھپا کے دیں، آر نہ دلائیں۔ کسی موقع پر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس طریقے سے بھی گفتگو کرنا، نام اگرچہ نہ لیا جائے لیکن گفتگو ایسے کی جائے کہ اگلے کو احساس ہو جائے، یا مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے یار یہ اسی بندے کو صدقہ اس نے دیا تھا، یہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا انتہائی نازیبا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھی بات کہہ دو، یعنی سائل کو آپ اچھی بات کے ذریعے اس کو لوٹا دو، اس کو صدقہ نہ دو۔ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو صدقہ دینے کے بعد اس کو شرم دلائیں کہ بھئی میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا۔ ایک بے پرواہ ہونا، بے پرواہ کس سے؟ ہمارے گناہوں سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حلم والا ہونا، یعنی معافی، نرم بات کہہ کر کسی کو معاف کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، اپنی صفتیں بیان فرمائی، اور یہی صفتیں حضور جان عالم علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام بہت زیادہ علم فرمانے والے تھے۔ کتنے علم فرمانے والے تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد، ستیلے والد ابو طلحہ، یہ مجھے لے کر حضرت حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میرے اس بچے کو، بڑا ہوشیار اور اچھا سمجھدار لڑکا ہے، اس کو آپ اپنے پاس خادم رکھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ کتنی؟ 10 سال۔ ہمارے پاس تو کوئی 10 دن رہ کر اک جائے، تھک جائے اور بھاگ جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں گزارے، سفر میں بھی حضر میں بھی، یعنی جہاں حضور قیام فرما تھے وہاں بھی ساتھ رہا، اگر کہیں سفر میں گئے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ رہا، لیکن ان 10 سالوں میں مجھے ایک بات بھی ایسی یاد نہیں کہ حضور نے، میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور نے مجھے پوچھا ہو تم نے یہ کیوں کیا ہے۔
یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو مجھے حضور نے کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بلکہ حضرت انس خود ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ایک دفعہ، حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے باہر وقت زیادہ گزارا، جان بوجھ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آج تو ڈانٹ پڑے محبوب کی، آج تو محبوب مجھے غصہ ہوں، مجھے ڈانٹیں، مجھے جناب جھڑکیں، اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کے تاخیر کی، لیکن اس کے باوجود حضور جان عالم علیہ السلام جب میں کافی دیر تک واپس گھر نہ آیا تو حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں میں کھیل رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، لیکن محبوب کریم کے لبھائے مبارکہ سے جو الفاظ جھڑے وہ موتی، وہ پیارے خوبصورت الفاظ یہ تھے کہ انس کہاں دیر لگا دی، میں پریشان ہو گیا، کوئی تکلیف تو نہ پہنچی، کوئی پریشانی تو نہ ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، انس کو انس واپس نہیں آیا۔ حضور اتنے علم والے ہیں، تو یہی بات، اسی بات کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، فوراً معاف کرنا سیکھیں۔ ہم معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے ماتحت جو ملازمین کام کرتے ہیں، جو ہمارے گھر میں خادمین کام کرتے ہیں، جو ہمارے گھر میں نوکر آتے ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی مستری کام کرنے کے لیے آ گیا، مزدور ہم نے لگائے گھر میں کام کرنے کے لیے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تھوڑا برداشت کرنا سیکھیں، تھوڑا معاف کرنا سیکھیں۔ یہ اگر خوبصورتی، یہ جو خوبصورت قسم کی سنت ہے، اس کو اپنائیں گے تو جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔